बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। दो खबरों को आप मिलाकर देखिए। एक खबर यह है कि बिलावल साहब ने यह बयान दिया कि 90 रोज में इलेक्शन कराओ, कठपुतलियों के तजर्बे मजीद नहीं चल सकते। दो टोक अल्फाज में, बल्कि सख्त अल्फाज में बिलावल साहब ने कहा कि इलेक्शन कराओ 90 दिन में, और साथ ही कहा कठपुतलियां। अच्छा, अब ये कठपुतलियां जिनको कहा चले वो तो कह दिया, लेकिन ये किसकी कठपुतलियां हैं? बिलावल ने उनको ललकारा और बिलावल ने कहा कि कठपुतलियां जो है वो ज्यादा देर नहीं चल सकती और ये रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं हो सकती, ये तजर्बे मजीद नहीं चल सकते, इसलिए इलेक्शन कराओ। अब वो किसको कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, और ये कठपुतलियां किसको कह रहे हैं और किसकी कठपुतलियां कह रहे हैं? तो ये बिलावल साहब जो है उन्होंने क्लियर कट मैसेज, बल्कि मेरे ख्याल में एक सख्त मैसेज जो है वो दिया है और कहा है कि इलेक्शन कराएं, इसके बगैर हल नहीं है। अब इसमें बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन इसके साथ दूसरी खबर मिलाकर देख लें। चले मैं एक दो सवाल आपके जहन में डाल देता हूं। क्या सवाल पैदा होते हैं? तो यही पैदा होता है कि ये अचानक क्या हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने पिछले कुछ दिन से 90 दिन में इलेक्शन कराने की जिद पकड़ ली है। हालांकि ये मान गए थे कि ठीक है मर्दमशुमारी अनाउंस करें, पहले कहते थे मर्दमशुमारी अनाउंस नहीं करेंगे, फिर मान गए, और मानने के बाद फिर जो है वो थोड़े दिन के बाद ख्याल आया, जिसे आप आफ्टर थॉट भी कह सकते हैं, कुछ दिन बाद ख्याल आया कि इलेक्शन तो 90 दिन में ही होने चाहिए। तो अब एक खबर तो ये है जो मैंने आपको बता दी कि वो कहते हैं कि 90 रोज में इलेक्शन कराओ, कठपुतलियों के तजर्बे मजीद नहीं चल सकते। दूसरी खबर इसके साथ मिलाकर देखें। दूसरी खबर यह है कि बिलावल और मुराद अली शाह के करीबी साथियों के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी लगा दी गई है, करीबी साथियों पर। और अब जो स्टॉप लिस्ट में जिन लोगों के नाम डाले गए हैं, इनकी तादाद अब 1000 हो गई है। 1000 लोगों को स्टॉप लिस्ट पर डाल दिया गया है, और ये जो है वो मुराद अली शाह के करीबी साथी हैं, बिलावल के करीबी साथी हैं, सिंध के अहम तरीन लोग हैं। अब ये कौन कौन हैं? इनमें कुछ हुकूमती शख्सियात भी शामिल हैं, इनमें कुछ बिल्डर्स भी शामिल हैं। हम इन्हें बिल्डर माफिया कहते हैं वैसे, और जाहिर है ये कराची में, सिंध में जो भी बिल्डर माफिया काम कर रहे हैं वो सियासी सरपरस्ती के बगैर नहीं करते, और सियासी सरपरस्ती के बगैर तो हो ही नहीं सकता। आपको याद होगा नसरा टावर जब गिराया गया था तो पता चला था, बल्कि हम बहुत चीखे, हमने शोर मचाया कि भाई उन लोगों को पकड़ो जिन्होंने ये बनाया है, उनको ना पकड़ो कि जो इस घर में रह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो रह रहे हैं वो तो सारे एनओसीज लेकर रह रहे हैं, यानी उन्होंने चेक किया कि क्या ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, क्या इसको वाटर बोर्ड की अप्रूवल हासिल है, क्या इसको बिजली के जो महकमा जात हैं उन्होंने अप्रूवल दे रखी है। तमाम इदारों की एक बंदे ने अप्रूवल चेक की, और चेक करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि हाँ ये तो एक कानूनी प्लाजा है और नसरा टावर में रहा जा सकता है। मैं होता, आप होते, कोई भी यही होते हैं, हम कैसे तस्दीक करते हैं? हम यही तस्दीक करते हैं ना कि कानूनी है, एनओसीज इनके पास हैं और इनको इजाजत है। जब सब इदारों ने इजाजत दे रखी है तो फिर वहां पर फ्लैट अपार्टमेंट लेने में क्या हर्ज है? लोगों ने ले लिए, बाद में पता चला कि ये जगह गैर कानूनी थी, और सारी सिंध की जो तमाम हुकूमती इदारे थे उन्होंने इनको अलाउ कर रखा था। अब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही नाइंसाफी पर मबनी मेरे ख्याल में फैसला किया, बड़ी ज्यादती की, कि नसरा टावर के मकीनों को तो निकाल बाहर किया, टावर गिराने का हुक्म दे दिया, लेकिन जितने लोग थे उनको पकड़ा नहीं गया और वो काबू नहीं आए। अब वो सारा बिल्डर माफिया जो है वो, और जाहिर है ये बिल्डर माफिया सिंध हुकूमत के साथ मिलकर काम करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया उस वक्त भी एनओसी किसने दिया इनको? तो ये बिल्डर माफिया हैं, इसमें ताजर हैं, इसमें सनतकार हैं, इसमें टैक्स चोर हैं, हवाला हुंडी का काम करने वाले हैं, इसमें चीनी और पेट्रोलियम की मसनूआत की स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद शामिल हैं। तो इन लोगों पर जो है वो इनका नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया है। अच्छा, अब एयरपोर्ट्स पर सख्ती की गई है और सख्ती से हिदायत की गई है कि ये मुल्क छोड़ के ना जाने पाए, और पाकिस्तान के तमाम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पे, जितने भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, उन तमाम पर यह लिस्ट दे दी गई है और कहा गया है कि ये कोई भी मुल्क छोड़ के ना जाए। तो बिलावल मुराद अली शाह के गिर्द घेरा तंग होना शुरू हो गया। पीपल्स पार्टी को ऐसा लगता है कि या तो ये बहुत ही सिंसियर एफर्ट है और वाकई करप्शन के खात्मे के लिए हमारे इदारे सरगर्म हो गए हैं, या तो वाकई बहुत ही सिंसियर एफर्ट है, या फिर बाजू मरोड़ने की कोशिश। अब ये वक्त बताएगा कि बाजू मरोड़ा जा सका है, और बाजू मरोड़े जाने के बाद ये चीज नरमी हो गई है, या वाकई करप्ट लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया है। अगर तो ये हरबे सिर्फ बाजू मरोड़ने के लिए है तो फिर ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। फिर तो ऐसा कई दफा हो चुका है, परवेज मुशर्रफ के जमाने में भी हमने देखा, अयूब खान के जमाने से हम देखते जा रहे हैं, सियासतदानों के लिए नए नए कवानीन लाए जाते रहे और उनका बाजू मरोड़ा जाता रहा। बाजू मरोड़ के पार्टियां तब्दील करवाई जाती हैं, वफादारियां तब्दील करवाई जाती हैं, काफ लीगें बनाई जाती हैं, उन काफ लीगों को फिर परवान चढ़ाया जाता है। तो ये तो नया नहीं है, अगर तो सिर्फ बाजू मरोड़ने के लिए फिर नया नहीं है,
لیکن یہ کچھ دن میں پتہ چلے گا کہ یہ بازو مروڑنے کے لیے واقعی ایک سینسیئر ایفرٹ ہے پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کے لیے. تو بہرحال پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک مشکل میں آ گئی ہے. اب آپ دیکھیں 2-3 دن سے کیا چل رہا تھا. فضل الرحمان صاحب کے نے اسٹیٹمنٹ دی کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کی, اس وقت ہم چاہتے تھے الیکشن میں چلے جائیں, پیپلز پارٹی نے ضد کی کہ الیکشن میں نہیں جائیں گے اور پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ بنا لی. یا اس وقت جب پی ٹی آئی کی طریقہ عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو اس وقت یہ لوگ جو ہے وہ چلے گئے کہ جی ہم نے حکومت بنانی ہے. تو فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم تو چاہتے تھے کہ ہم الیکشن میں چلے جائیں. حالانکہ فضل الرحمان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ فضل الرحمان صاحب تو ابھی تک آخری جماعت تھے جو کہتے تھے کہ الیکشن ہونے چاہیے. وہ تو کہتے تھے کہ الیکشن اگلے 1.5-2 سال نہ کراؤ. بھائی داؤ لگا ہوا ہے, وزارتیں ملی ہوئی ہیں. صحیح کہا نیر بخاری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جناب 4 آپ کے وزیر ہیں, آپ کا بیٹا اہم ترین وزارت مواصلات کی لے کے بیٹھا ہوا ہے اور اہم ترین وزارتیں لے کے آپ بیٹھے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے حکومت لی ہے. تو اگر پیپلز پارٹی کی وجہ سے حکومت دی ہے تو پھر کیوں حکومت, پھر وزارتیں کیوں نہیں ہیں؟ پھر کہتے ہیں نا وزارتیں نہیں لیتے. تو ایک طرف مولانا فضل الرحمان نے وزارتیں لی ہیں, بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی اب ان کو کڑا جواب دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ نے خود وزارتیں جو ہے کی اور ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہماری وجہ سے حکومت لی ہے. تو پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ آمنے سامنے آ گئے ہیں. اور یہ پھر اب کل سینیٹر فنان کو بھی میں سن رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ بلاول کو کس نے کہہ دیا کہ وہ وزیر اعظم بنائے جا رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بھی نوک جھوک شروع ہو گئی ہے. تو یہ تو ہونی ہی تھی. اب سب اس کوشش میں کہ ان کو وزارت عظمیٰ مل جائے, مولانا فضل الرحمان اس کوشش میں کہ ان کو خیبر پختونخوا مل جائے. حالانکہ مولانا فضل الرحمان کو خیبر پختونخوا میں جو ملے گا وہ ماضی میں ملی ہوئی نشستوں سے کم ہوگا. یعنی اگر انہیں پچھلی دفعہ خیبر پختونخوا میں جو سیٹیں ملی ہیں اتنی بھی سیٹیں اس مرتبہ وہ حاصل نہیں کر سکتے. ان کے تو حالات بہت پتلے ہیں. اسی لیے تو وہ الیکشن چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو اور تانے وہ پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں. تو آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں, آپس میں لڑنا شروع ہو گئے, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ 1-2 چیزیں اور ہیں کہ سپریم کورٹ نے کل ایک فیصلہ دیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ جی 15 مئی کا جو پاور شو ہے وہ عدلیہ کی آزادی پر براہ راست حملہ تھا. سپریم کورٹ نے کل یہ کہا. اچھا بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر عدالت کو یہ پتا ہے کہ عدلیہ کی آزادی پر حملہ تھا تو حملہ کرنے والوں کا کیا علاج کیا, حملہ کرنے والوں کو کیا جواب دیا, ان کو کیا سزا دی, ان کو کیا بلایا اور کہا یہ وقت گزرنے کے بعد آپ کے پاس اختیار تھا, آپ نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا اور وقت گزر جانے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ تو ہم پر حملہ تھا. تو سمجھ سے باہر ہے. سپریم کورٹ پاکستان کا طاقتور ترین ادارہ ہے. ایک سپریم کورٹ کے جج کے پاس ہر طرح کے اختیارات موجود ہیں, آئین اور قانون اس کو دیتا ہے. آپ نے اپنے اختیارات کو استعمال ہی نہیں کیا ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کیا, براہ راست حملہ. میں نہیں کہہ رہا, سپریم کورٹ خود کہہ رہی ہے کہ یہ ہم پر براہ راست حملہ تھا اور براہ راست حملہ آوروں کو آپ نے کوئی جواب نہیں دیا اور محض کاغذ کا قلم لکھ کر آج آپ فیصلہ سنا رہے ہیں کہ جی یہ حملہ تھا. بھائی حملہ تھا تو حملہ آور کی کوئی سزا ہوتی ہے, وہ سزا کہاں ہے؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ محض ایک سچا ہونے کی کوشش یا پتہ نہیں میں کیا کہوں کہ عوام کو ایک بیوقوف بنانے کی کوشش, مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال یہ اتنا کچھ ہو گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم پر حملہ تھا. تو بڑی مہربانی آپ نے بتا دیا. ہمیں تو ویسے پہلے دن ہی پتا تھا, آپ نے آج بتایا 2 مہینے گزرنے کے بعد. ہمیں تو اسی وقت پتا تھا کہ یہ حملہ ہے سپریم کورٹ پر, لیکن آپ کو آج خیال آیا. پی ٹی آئی کی جو کور کمیٹی ہے اس نے صدر عارف الوی صاحب پر شک کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور پہلی مرتبہ ایسا ہے کہ براہ راست ان سے مطالبہ کیا ہے کہ تاریخ کیوں نہیں دے رہے, تاریخ دیں. صدر عارف الوی سے پی ٹی آئی کے کور کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ تاریخ دیں جناب, اگر تاریخ نہیں دیں گے آئین کی خلاف ورزی ہوگی. تو یہ جو اعلامیہ ہے بنیادی طور پر یہ عارف الوی صاحب پر ایک طرح سے اعتماد کا اظہار, عدم اعتماد کا اظہار بھی ہے, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ عارف الوی صاحب جو ہیں وہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں, تاریخ کیوں نہیں دے رہے. اب عارف الوی صاحب کی مدت مکمل ہو گئی اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اگلا صدر آنے تک وہ اپنی کام جاری رکھیں گے. بڑی مہربانی, کام تو جاری رکھیں گے لیکن آئینی ذمہ داریاں تو پوری کریں. آئینی ذمہ داری پوری کیوں نہیں کر رہے؟ سارے لوگ کہتے ہیں, ماہرین قانون کہتے ہیں کہ آرٹیکل 48(5) کے تحت آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں. آپ الیکشن کی تاریخ ہی نہیں دے رہے. تو جب آپ نے الیکشن کی تاریخ نہیں دینی اور آپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنی تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں یا پھر آپ کیا ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں؟ تو یہی پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے کہا ہے کہ صدر صاحب تاریخ دیں اور آئیں بائیں شائیں نہ کریں, ٹائم ضائع نہ کریں, تاریخ دیں الیکشن کی. تو یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ صدر کے اوپر پی ٹی آئی نے پہلی مرتبہ عدم اعتماد کا اظہار بھی کر دیا ہے. سائفر کیس میں آج سماعت تھی شامم قریشی کی اور عمران خان کی. جج ابوالحسنات ذوالقرنین صاحب ہیں, آج پھر وہ چھٹی پہ چلے گئے. پچھلی سماعت پر بھی وہ چھٹی پر تھے
اور سماعت آج تک کے لیے مقرر ہو گئی تھی، آج بھی وہ چھٹی پر ہیں اور سماعت جو ہے وہ اگلی پر چلی گئی ہے۔ حالانکہ اس طرح کے کیسز میں اگر جج جو ہے وہ چھٹی پر ہوں تو ایک ڈیوٹی جج مقرر ہوتا ہے اور ڈیوٹی جج معاملے کو سن لیتا ہے، تو کیونکہ یہ تو ابھی تو ضمانت کا معاملہ ہے، تو ابو الحسنات صاحب جو ہیں وہ چھٹی پر تھے اور ڈیوٹی جج بھی اس پر موجود نہیں تھا، اور آج پہ یہ ہوا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے جج ابو الحسنات ذوالقرنین صاحب کو، یہ بھی بیمار رہنے لگے ہیں، جو عمران خان کا کیس سننے لگتا ہے وہ پتہ نہیں اس کی طبیعت کیوں خراب رہنے لگتی ہے، حالانکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں دلاور نہیں ہوں اور میں جو ہے وہ دلیری کے ساتھ فیصلہ کروں گا، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کی طبیعت اور صحت ساتھ نہیں دے رہی ان کا۔ آخری بات یہ ہے کہ بجلی گیس مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ بجلی کے آج کی خبریں یہ ہیں کہ بجلی کی نرخوں میں 1 روپے 46 پیسے یعنی 1.5 روپیہ فی یونٹ اضافہ ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ اگلا جو ستمبر کا بل آپ کو ملے گا وہ اور مہنگی بجلی کے ساتھ آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 350 ارب روپے کی گیس جو ہیں، گیس کے معاملات میں بھی 350 ارب روپے مزید جنریٹ کرنے ہیں گیس کے وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کو میٹ کرنے کے لیے، یعنی گیس کے سرکولر ڈیٹ کو ختم کرنے یا کم کرنے کے لیے 350 ارب روپے اضافی کرنے ہیں۔ اس کا مطلب ہے گیس بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، تو گیس بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، بجلی بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے۔ ہم ابھی رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، بل جلا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تو اگلے مہینے آپ کو پتہ چلے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔